بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتة فقد جاء اشراطها صدق اللہ العظیم۔ جو عبرت سے نہ سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو، جو عبرت سے نہ سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہمارے ایمان جن چند چیزوں پر ہے ان میں سے ایک قیامت بھی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و رسلہ، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں والیوم الآخر، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اس کا آنا یقینی ہے۔ قیامت پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، اس لیے کہ اگر قیامت کا انکار کیا جائے تو قرآن کریم کی بے شمار آیتوں کا انکار لازم آتا ہے، اور قرآن کریم کی کسی بھی ایک آیت کا انکار کرنا اس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ وہ سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے متعلق موجود ہے کہ کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا، نہ کرنا چاہیے کہ کب آئے گی، چونکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو غیر اللہ سے یہ سوال بے معنی ہے، اور اللہ سے یہ سوال کیا نہیں جا سکتا۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہے، حدیث جبرائیل ہے کہ حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ لمبی روایت ہے، اس میں ایک جز یہ بھی ہے، انہوں نے معلوم کیا متی تقوم الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتلا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے بھی اس کا یہ جواب دیا ما السائل عنہا بعالم ما المسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، سائل کو بھی نہیں پتہ تو مسئول عنہ کو بھی نہیں پتہ۔ پھر معلوم کیا وما اشراطها، قیامت کی اگر نہیں بتا سکتے کہ کب آئے گی، کچھ علامتیں تو بتلا دیجئے، کیونکہ علامتوں سے کسی چیز کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر جس چاند نے روشنی دی، آسمان پر رات بھر جو ستارے جگمگاتے رہے، اب اس چاند نے روشنی دینی بند کر دی، ان ستاروں نے اپنا وجود کھونا شروع کر دیا، ان کی پہچان ختم ہونی شروع ہو گئی، تو سمجھ جانا کہ اب صبح کی علامت ہے یہ، اب اس کے بعد صبح ہونے والی ہے۔ جب رات کی تاریکی چھٹنے لگے تو رات کی تاریکی کا چھٹنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب دن ہونے والا ہے، اب دن نکلنے والا ہے۔ تو اسی طریقے پر جب قیامت کی علامتیں پائی جائیں تو پھر قیامت کا سوال نہیں کہ اب کب آئے گی، علامتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب قریب ہی ہے کہ اب پائی جائے، چونکہ جب آسمان سے تاریکی اور اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے تو بس قریب میں ہی دن طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جب قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اب یقین ہے کہ اب بہت ہی جلد قیامت برپا ہونے والی ہے۔ احادیث کے اندر جو قیامت کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو اس انداز سے ہم سمجھیں گے کہ وہ علامتیں دو طرح کی ہیں، کچھ علامات صغریٰ ہیں، کچھ علامات کبریٰ ہیں۔
اب علامات صغرا کنہیں کہتے ہیں، علامات کبریٰ کنہیں کہتے ہیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ترجمہ تو ہے کہ علامات صغرا چھوٹی علامت ہے اور علامات کبریٰ بڑی علامت ہے، قیامت کی بڑی علامت ہے۔ لیکن اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو علامتیں پائی جائیں گی وہ سب کے سب علامات صغرا کہلائیں گی، اور امام مہدی کے ظہور کے بعد جو علامتیں پائی جائیں گی وہ علامات کبریٰ کہلائیں گی۔ مسلم شریف کی روایت میں علامت کبریٰ کا ذکر ہے، وہ 10 علامتیں ہیں، لیکن ہمیں پہلے علامات صغرا کو سمجھنا اور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حضرت امام مہدی سے پہلے ظاہر ہونے والی علامتیں ہیں، اور عنقریب یہ وہی دور چل رہا ہے کہ قریب قریب وہ ساری علامتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ احادیث کے اندر، احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر ہے، مختلف روایتوں میں مختلف علامات، جنہیں علماء کرام نے جمع بھی کیا ہے، جن میں سے کچھ اخذ کر کے نکالی گئی ہیں۔ تقریباً 25 علامتوں کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی 25 کے علاوہ بھی علامت صغرا اور بھی موجود ہیں، یہ وہ ہیں جن کا صریحی طور پر ذکر ملتا ہے۔ علامات صغرا جو حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے پائی جائیں گی، تقریباً 25 کا ذکر کیا جائے گا۔ علامات صغرا میں پہلی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا تھا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ہم اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ جس طرح انگلیوں میں ہلکا سا آگا پیچھا ہے، تو بس میرا مبعوث ہونا گویا کہ میرے مبعوث ہونے کے کچھ وقت کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو آپ کی اس روایت سے، ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد ہی عنقریب قیامت آئے گی، جو آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، جس طرح ہلکے سے آگے پیچھے یہ انگلیاں ہیں، اسی طریقے پر میری بعثت اور قیامت ہلکا سا آگے پیچھے ہیں۔ تو گویا آپ کی بعثت اور آپ کا نبی بنا کر بھیجا جانا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا بڑھ جانا۔ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جدھر آپ نظر ڈالیے، بڑے بڑے ادارے، تعلیمی ادارے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کالج موجود ہیں، ہر جگہ تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب سروے کیا جاتا ہے تو تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم رہتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان کی غالباً 2011 کی وہ رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں صرف 5 یا 6% لوگ پڑھے ہوئے ہیں، باقی 94% لوگ ان پڑھ ہیں۔ تو اس کا مطلب علم کا اٹھ جانا، علم کی کمی ہونا اور جہالت کا بڑھ جانا کہ پرسنٹیج برابر کا بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی برابری کا بھی نہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا پرسنٹیج اتنا کم اور ان پڑھ لوگوں کا اتنا زیادہ ہے۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا بڑھ جانا۔ اور اگر علم دین ہی کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی اگر پورے ہندوستان میں یہ سروے کیا جائے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید 2 یا 3% لوگ علم دین کو اچھی طرح سیکھے ہوئے ہوں، باقی اکثر طبقہ وہ ہے جو یا تو کچھ پڑھا ہوا نہیں، یا صرف موٹی موٹی چند باتوں کی جانکاری ہو سکتی ہے۔ یہ ہے علم کی کمی اور جہالت کی کثرت۔ تیسری علامت جو قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے زنا کا عام ہو جانا، زنا کی کثرت۔ چونکہ ہم نے شادیوں کو اور نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ، اور جیسا کہ تجربے کار لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اگر معاشرے میں زنا پھیلانا ہو تو نکاح مہنگا کر دو، زنا سستا ہو جائے گا۔ یہی ہوا آج ذرا سی باتوں پر ہماری بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ بھئی یہ اس برادری کی اس برادری میں نکاح کر دیا تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ یہ کیا شریعت اسلامیہ کے اندر یہ برادری کو اتنی ترجیح دے دی گئی کہ ناک کا دار و مدار اسی چیز پر رہ گیا؟ اصل تو شریعت کے اندر ایمان ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ شریعت نے تقسیم 2 چیزوں پر کی،
اللہ نے تم کو پیدا کیا، گروہ دو بنائے، بعض کافر ہو گئے، بعض مومن ہو گئے۔ تو جو بعض مومن ہیں اگر آپ انہی بعضوں میں ہیں تو پھر یہ حد بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نیک اور دیندار ہے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ لیکن ذرا سی باتوں پر کہ فلاں جگہ لڑکی دیکھنے گئے، جب انہوں نے ناشتہ دیا تو چمچ 2-3 انداز کی تھی، کب بھی 2-3 طرح کے تھے، اس لیے ہم نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ شریعت اس چیز کو نہیں دیکھتی، ممکن ہے ان کی سادگی یہی ہو۔ شریعت کے یہاں ایمان اور نکاح کے لیے خاص طور پر کامیابی کے لیے دیندار۔ اور جب ہم نے ان چیزوں پہ ایسا کیا اور پورے معاشرے کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کیسا ہے، شیطانی طاقتیں بڑی ایڈی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ پھر منہ کا کالا کہیں کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور اس قدر سستا ہو گیا کہ آپ معاشرے کے ماحول سے اچھی طریقے پر واقف ہیں۔ آپ تو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان سے وہ یہاں چلی آئی، یہاں کی پاکستان چلی آئی، یوروپین کنٹری سے وہ آپ کے اتر پردیش میں آ کے اس کے کھیت میں بھی چل رہی ہے، اور انڈین نے یوروپین کنٹری میں جا کے شادی کر لی۔ یہ ساری چیز وہ ہیں کہ جن کو ہم نے اس قدر مشکل بنایا کہ زنا عام ہو گیا۔ اگر یہاں آ کر شادی ہو سکتی ہے تو بغیر شادی کے ریلیشن اور تعلقات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ محلے کا کسی بھی جگہ کا اس چیز کا سروے کرو تو کھوج کرنے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ زنا کی کثرت کتنی زیادہ ہے۔ ماحول سارے کے سارے پوری ڈیٹیل آپ سب جانتے ہیں یقیناً، یہ قیامت کی علامت ہے۔ چوتھی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ شراب خوری، شراب اور نشے کی چیزوں کا عام ہو جانا۔ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا اب تک تو کہ اتنے ہوں گے، لیکن اب تو نشہ اس قدر عام ہو گیا کہ شراب کے نام بدل کر پیش کیے جاتے ہیں، اور اس قدر بہانے اور عذر کر کے اس قدر کوشش کی جاتی ہے کہ آپ زبان سے ہلکا سا اتنا کہہ دو جی مفتی صاحب کے لیے تو گنجائش ہے اس کی۔ مسئلہ اس قدر زبردستی کر کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جنہیں شراب پینی ہی پڑے گی نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ سب نے کہا بھائی ڈاکٹر تو ہم بھی ہیں، ایسی کون سی بیماری یہ بتا دو جس کا علاج اسی میں ہو۔ آج کل ایسی کوئی نہیں بچی کہ شراب سے ہی علاج ہوگا، کہ جی وہ ہارٹ کی بیماری ہے کہ ہارٹ کو ہاسپٹل میں جا کے آپ تحقیق کرو۔ آپ غازی آباد میں جاؤ، دلی میں ہارٹ کے کئی ہاسپٹل ہیں، اگر وہ یہی بتا دے تو کوئی نہیں بتائے گا اچھا ڈاکٹر، جبکہ اس بارے میں تو معتبر ڈاکٹر جو کہ اسپیشلسٹ ہو اس کا قول مانا جائے گا۔ اور آج یہ محلے کے چلتا پھرتا آدمی رائے دیتے کہ 2 گھونٹ پلا دو صحیح ہو جائے گا، حرام ہے بالکل۔ کوشش کی جاتی ہے نام بدل دیا جائے کہ جی نہیں یہ تو بیئر ہے، اس میں تو نشہ بھی نہیں ہوتا، آپ 2-4 گھونٹ پی کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ حدیث شریف کے اندر ہے ما اسکرا قلیلہ فکثیرہ حرام، وہ چیز جس کا تھوڑا سا ہی ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام، وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہو اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے۔ لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح آپ زبان سے اتنا کہہ دو کہ چلو گنجائش ہو سکتی ہے تو فوراً پی لیں گے۔ یہ ہے شراب خوری کی کثرت، اس قدر نشہ شراب کہ نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جوانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں آ کر ختم ہو گئی، اس قدر کہ مجبور ہو گئے آدمی کہ بس شراب تو یا نشہ تو دینا ہی چاہیے، ان کی ایک مجبوری بن گئی کہ اس کو لینا، اس قدر استعمال کیا۔ یہ تباہی اور بربادی کی علامتیں ہیں اور قیامت کی علامت ہے، قیامت ایسے ہی برپا ہوگی۔ 5ویں علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قتل و غارت گیری کا عام ہونا۔ آج ذرا سی بات پر قتل کر دیا جاتا ہے کہ جی بس بیٹھے تھے دوست آپس میں ایک چیز پر لڑائی بجی گولی مار دی، اس قدر سستا خون ہو گیا، پانی غالباً اس سے مہنگا ہو گیا ہوگا، قتل کر دیا جاتا ہے۔ غارت گیری لوٹ مار اتنی عام ہو گئی، آپ سب دیکھتے ہیں پہلے راستوں میں ڈاکے مارے جاتے تھے، اب دور بیٹھے اور ڈاکے مار رہے ہیں۔ آپ کے پاس کال آئی کہ جی ہم اس کمپنی سے بات کر رہے ہیں، آپ کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس قدر میٹھی باتوں میں الجھایا جاتا ہے کہ بس آپ پر ایک میسیج آئے گا اور آپ وہ بتا دیجیے گا، اور بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں روپے غبن، یہی لوٹ مار ہے۔ اب لوٹ مار راستوں کی نہیں رہی، اب لوٹ مار اس کی ہو گئی، اس چیز کی بھی لوٹ مار ہو گئی کہ کام سستے میں ہو سکتا تھا، فائدہ بھی سستے میں ہو رہا ہے، لیکن زبردستی کھال اتاری جا رہی ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر وہی دوائی اگر ایمانداری کے ساتھ بیچی تو وہی ٹیبلٹ 10 روپے میں بیچ کر بہت منافع کما سکتا ہے، لیکن پرنٹ ریٹ پر اس کو بیچ کر وہی ایک ٹیبلٹ 100 روپے کی بیچتے ہیں، یہ بھی لوٹ مار میں آتا ہے۔ وہی لگانے والا کینولا جو مریض کے لگایا جاتا ہے 15-20 روپے کا ملتا ہے،
لیکن پرنٹ ریٹ اگر 258 روپے ہے 257 لینے کو تیار نہیں ہے۔ بیتی بتا رہا ہوں کہ ہاسپٹلوں میں جو گزرتی ہے، انہیں سمجھایا گیا کہ بھائی میرا خود اپنا میڈیکل ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن ضد بنتی ہے کہ پرنٹ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ وہی لوٹ مار ہے۔ لوٹ مار کا طریقہ یہ نہیں کہ راستوں میں بیٹھے ہیں، وہ بھی ہو رہی ہے، ہر طریقے کی لوٹ مار۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ قیامت قریب برپا ہونے والی ہے۔ چھٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عورتوں کا زیادہ ہونا، مرد کا کم ہو جانا۔ ہر سال یہ چند سال کے بعد جو پورا سروے ہوتا ہے، اور پہلے دور سے ہی آپ اس کو دیکھتے آ رہے ہیں، سروے رپورٹ میں خلاصہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ ساتویں چیز زلزلوں کا آنا۔ بہت پرانے زمانے میں بچپن میں کبھی کبھی سننے کو ملتا تھا، آج تو کوئی ہفتہ یا 10 دن ایسے گزرتے ہوں گے جس میں کسی نیوز کی ہیڈ لائن نہ بنتی ہو کہ وہاں پر بھوکمپ آ گیا۔ شاید 2-3 سال پہلے اتراکھنڈ میں بہت زیادہ زلزلے آئے کہ بھی بھوکمپ نگری نام دے دیا گیا تھا۔ یہ اس قدر زلزلوں کی کثرت اس بات کی علامت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کی علامتیں زلزلوں کی کثرت کا ہونا۔ 8ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لوگوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنانا، اونچی اونچی عمارتیں بنانا، ان پر فخر کرنا۔ اسی حدیث جبرائیل میں کیے ہے، انتر الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر محسوس کریں گے۔ اگر آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی آپ ہر شخص کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ چند سال پہلے ہمارے حالات کیا تھے اور آج ہم کیسے عیش میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ناشکری جب بھی زبان پر ہے کہ کام نہیں چل رہا ہے، یہ دقت ہے۔ حالانکہ اگر پہلے مقابلے میں حالات سے کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو ایسا ہو کہ اللہ کے شکریہ میں ایک وقت بھی آدمی خالی نہ بیٹھے۔ اور ورلڈ لیول پر دیکھا جائے، عالمی سطح پر، وہی دبئی وغیرہ کہ جو اب تک صحرا میں اور جنگل تھے، ریت ہی ریت تھا، آج وہی کمپیئر کر رہے ہیں دوسری کنٹری سے کہ میری عمارت تمہارے ملک سے اونچی ہو، وہ بنائیں گے کہ ہماری تم سے اونچی ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل صادق آ رہی ہے۔ یہی قیامت کی علامت ہے۔ 9ویں چیز ہے عمل میں کوتاہی ہونا اور دل میں لالچ کا بڑھ جانا۔ عمل میں کوتاہی کہنے کی بات نہیں، نہ کوئی طنز ہے۔ اپنے بچپن میں بھی دیکھتے تھے کہ گاؤں میں ایک مسجد ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد امام صاحب نے جب اجمعین کہا تو اکثر آدمی قرآن شریف لے کر پڑھنے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور تقریباً 15-20 منٹ پڑھیں گے، پھر اشراق کی 2 رکعت پڑھ کر آ جائیں گے۔ یہ تو عمل تھا۔ اور آج یہ ہے کہ مسجدوں میں ہی پہلے اولاً ہم آ جائیں، اس کو یہ سمجھتے ہیں اللہ میاں پر احسان کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تلاوت، یہ بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ خامخواہ اور زبردستی گھیر رہے ہیں۔ اور دل میں لالچ اتنا بڑھ گیا، آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ جی آپ 2 رکعت پڑھ لو، یعنی نیکیوں کا بھی لالچ اتنا، اور ساری زندگی گناہ میں آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ اور مال کا حرص اور لالچ بھی اتنا بڑھ گیا، چاہے حلال حرام کچھ نہیں دیکھیں گے، بس یہ کام کروا لو، ہمیں پیسہ چاہیے۔ تو عمل میں کوتاہی اور دل میں لالچ کا بڑھ جانا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ ہمارے بڑے علم میں کم تھے، لیکن یہ چیز تھی کسی بھی معاملے میں اگر کوئی رقم مل رہی ہے تو پہلے 10 سوال کرتے تھے، کہاں سے ہے، کیوں آئی ہے، کیسی ہے۔ اور آج یہ ہے کہ جہاں سے ملے، جتنا ملے، بس لوٹ کھسوڑ لو۔ یہی حرص اور لالچ کہلاتا ہے۔ 10ویں چیز گانے بجانے والے سامان اور گانے بجانے والی عورتوں کا عام ہو جانا۔ کتنے زیادہ شو ہوتے ہیں جہاں نوجوان لڑکیاں اور عورتیں اسٹیج پر آنے کے بعد اپنی گائیکاری کے فن دکھلاتی ہیں، لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ اور گانے والے سامان، اب یہ گٹار آ گیا، اب یہ پیانو آ گیا، یہ ساری چیزیں، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب موبائل میں ایک ایپ آ گیا، آپ اس کو اس طرح استعمال کرنے کے بعد اس اپلیکیشن سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ اسی ایپ سے اپنی کسی ویڈیو پر سانگ لگا سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف وہ ہے کہ آپ کی جیب کے اندر پورا گٹار پڑا ہوا ہے۔ یہی گانے بجانے والے اسباب سامان کا عام ہونا، ان عورتوں کا عام ہونا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت۔ 11ویں چیز، 11ویں علامت، ماں کی نافرمانی کرنا اور بیوی کی اطاعت کرنا۔
اس کو شرعی نقطہ نظر سے یہ دیکھنا چاہیے۔ بیوی کے حقوق واجب ہیں، اس کی بات مانی جائے گی لیکن جائز باتوں میں، اور ماں باپ کی اطاعت کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ماں کی وہی ایک کام گھر میں بیوی کہہ دے منٹ سے پہلے ہو جائے گا، ماں کہہ دے تو 1000 راستے ادھر ادھر کے بتانے کی کوشش کی جائے گی، اور دل میں خوف رہتا ہے ماں ناراض ہو گئی تو چل جائے گا، بیوی ناراض ہو گئی تو دقتیں زیادہ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ بلکہ کوشش کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل چکے۔ ہمارے ذہن میں اگر یہ چیز فٹ ہو جائے کہ ماں باپ اول درجے پر ہیں، جو بھی کچھ ہو جیسا بھی ہو ہم پیار سے مینٹین کریں گے معاملے کو، لیکن ماں باپ کی بات نہیں گرنی چاہیے۔ یہی معاملہ مردوں کے ساتھ کہ 12ویں علامت دوستوں کو قریب بٹھانا اور باپ کو دور کرنا۔ آج یہ سمجھتے ہیں اگر میں مکان بنا رہا ہوں تو باپ کا مشورہ ایسا لگتا ہے کہ پرانی سوچ بالکل نہیں کام کرے گی، دوستوں سے مشورہ کیا جائے گا چاہے اس میں خیر ہو یا شر ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ بالکل نہ سنو، اگر وہ اسی لائن کے آدمی ہے تو مشورہ کرنے کی اجازت کرنا چاہیے، اور لیکن باپ کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، باپ کو مقدم رکھنا چاہیے۔ بلکہ آج تو دیکھنے میں یہ حالات بھی آتے ہیں، دوست آ گئے کسی کے، وہ چائے پانی کر رہے تو باپ کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ ذرا ایک جگ میں پانی تو لے لو، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ غیرت سے اور ڈوب سے مرنے کی بات ہے کہ باپ کو اس طرح آرڈر چلایا جا رہا ہے۔ یہی تو علامت ہے جس کی ایک تشریح کی گئی حدیث شریف کی روایت کی، ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنی آقا کو جنم دے گی۔ اس کی تشریح یہ بھی کی گئی کہ لڑکی اپنی ماں پر اس طرح حکم چلائے گی جیسے باندی پر حکم چلایا جاتا ہے، اور لڑکا اپنے باپ کو اس طرح آرڈر دے گا، اس طرح حکم چلائے گا جیسے کسی نوکر پر حکم چلایا جاتا ہے۔ ایک تشریح کی یہ بھی کی جاتی ہے۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ 13ویں علامت ہے بد اخلاق، حریص اور نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ پورے معاشرے میں سیاسی، سماجی ہر طریقے پر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سیاست میں جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ لوگ سیاست کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ یہی قیامت کی علامت ہے کہ نااہل لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھے اور اہل لوگ صفائی دیتے پھر رہے۔ آج ای ڈی کی جانچ پڑ رہی ہے، آج فلاں کی جانچ پڑ رہی ہے، اور ہر جگہ سیاسی، سماجی ہر معاملے میں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ 14ویں چیز ہے امت کے بعد والے لوگ پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے کہ جی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور بلکہ ایک بات ہم بتا دیں، یہ اس میں ہم سب ملوث ہیں۔ اکثر لوگ یہ ماں باپ کو، داداؤں کو یہ کوستے ہیں، اگر ہمارے باپ دادا ایسا کر دیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کیا تقدیر پر ایمان نہیں ہے؟ اگر تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو انہیں کوسنے سے کیا فائدہ؟ انہوں کی خلوص نیت تھی، ان کے دل کے اندر اچھائی تھی، اسی لیے انہوں نے آپ کے لیے حرام حلال سب ملا کے جمع نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے تو حلال جمع کیا ہے۔ یہی ہے کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے آج اس چیز کو نہ بیچتے تو ہم بڑے مالدار ہوتے، یہ جبکہ یہ نہیں معلوم کہ ان بڑوں کی بدولت ہی تمہارا وجود دنیا کے اندر ہے۔ لعن طعن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ اب بعد والے پہلے والوں پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ 15ویں علامت ہے جس میں ہم میں سے اکثر شامل ہے، زکوٰۃ کو تاوان یعنی بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں، بڑا دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ بالخصوص زکوٰۃ کا جب وقت آتا ہے ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، بتاؤ کیسے حساب لگائیں گے؟ اگر آج ہی انکم ٹیکس والے آ جائیں، سیل ٹیکس والے آ جائیں تو ہر چیز کا حساب ہمارے رجسٹروں میں موجود ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے وقت نہیں ہوتا۔ جبکہ ہر جگہ پریشر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پریشر نہیں ہے۔ اس قدر سہولت دی گئی، جتنا بھی مال ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ کا دینا ہے۔ شریعت نے مجبور نہیں کی کہ آج ہی دو۔ آپ نے اندازہ لگا لیا، اگر آپ کے اوپر 10,000 روپے کی زکوٰۃ بیٹھی، اگر آپ ایک ساتھ نکال دیں تو آپ کو حرج لگتا ہے، آپ 1000 روپے مہینہ نکال دیجئے، حساب لکھتے رہیے کہ میں 10,000 روپے نکال چکا ہوں، پھر بھی آرام سے ادا ہو جائے گی۔ اس قدر سہولت شریعت نے دی، پھر بھی اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دیتے ہوئے جو زور پڑتا ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان یعنی بوجھ سمجھنے لگیں گے۔ 16ویں علامت ہے کہ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں اس طرح ہوں گی کہ شور و غل میں مسجد بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور ہمارا یہی ہے، مسجدوں میں فون بج رہا ہے، فون بجتے ہوئے ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہم 2 قدم باہر رکھ کے بات کر لیں۔ ہم مسجدوں کے اندر کرتے ہیں،
اور کبھی کبھی اپنے آ کے بیٹھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہیں کہ شریعت کی یا دین کی یا کوئی مسئلہ پوچھے بغیر دنیا کی باتیں، بھائی کاروبار بتاؤ کیسا چل رہا ہے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کے گھروں میں اللہ نے یہ اجازت دی ان ترفع، کہ اس میں اللہ کا جو ذکر ہو، اس کی اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو، ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کا نام ان میں لیا جائے۔ 17ویں علامت ہے کہ سچے آدمی کو جھوٹا اور جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جانے لگے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اس کا بھی آپ بخوبی یقیناً اندازہ کر رہے ہوں گے۔ 18ویں علامت ہے شرم و حیا کا ختم ہو جانا۔ ہمارے زمانے بچپن میں ہم نے تھوڑا بہت دیکھا ہے، لیکن اپنے بڑوں سے یقیناً سنا ہے کہ گھر کا بڑا ذمہ دار دروازے پہ بیٹھک ہوتی تھی، وہاں رہتا تھا۔ بیٹی کی بہو کی یہ اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ باہر دروازے سے لگ جائے، اور دوپٹے کے بغیر باہر آنے کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹہ اڑھائے وغیرہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، یہ شرم و حیا کے ختم ہونے کی بات ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں، کچھ پہلے آپ نے دیکھا تھا، پھر گورنمنٹ نے بند کر ٹک ٹاک آیا، بہن بیٹیوں نے اس کے اوپر اپنی اس طرح کی ویڈیو بنائی کہ شرم و حیا سب اتار کر رکھ دی۔ یہ ساری کی ساری قیامت کی علامتیں ہیں کہ شرم و حیا کا بالکل ختم ہو جانا۔ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، اس سے رشتہ باپ کا ہے یا بھائی کا ہے، سب کچھ شرم و حیا اتار کر رکھ دی۔ 19ویں علامت ہے دلوں سے امانت اور دیانت کا اٹھ جانا۔ دلوں میں اس قدر فطور، آپ میرے پاس امانت کچھ رکھ کے چلے جاؤ، شیطان اس طرح راستے بتائے گا، کوئی بات نہیں امانت ہے، 1 مہینے بعد لینے کا، تو اس میں بزنس کر لے اور تجھے پروفٹ بھی ہو جائے گا، 1 مہینے کے بعد دے بھی دینا۔ یہ خیانت ہے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اور جب اس نے اجازت دے دی پھر یہ امانت نہیں، پھر یہ قرض ہو گیا جس کا لوٹانا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو۔ لیکن خیانت دلوں میں شیطان نے بھر دی کہ امانتوں میں خیانتیں کی جا رہی ہیں۔ 20ویں علامت ہے ظلم اور رشوت کا بڑھ جانا۔ ظلم و زیادتی کے واقعات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور رشوت ہر معاملے میں، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ، بڑے سے بڑا معاملہ، کہ جی لفافے کے نیچے ہے، ذرا آپ اس پیپر کے نیچے 1 ہاتھ نیچے وہ کر لیجئے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ رشوت کو نئے نئے نام دیے گئے، کہیں ہدیے کا، کہیں چائے پانی کا نام دیا گیا، لیکن ہے سب رشوت۔ جس کو شریعت نے رشوت کہا وہ رشوت ہی رہے گی۔ جبکہ رشوت کا مسئلہ یہ ہے، جو کام آپ کا نہ ہو رہا ہو، آپ ہٹ کرانا چاہتے ہو لیکن نہیں ہو رہا ہے رشوت کے بغیر، وہاں رشوت دینے کی اجازت ہے اپنا کام کرانے کے لیے، یعنی کہ ثواب ملے گا، اجازت ہے جب آپ کام نکالنے کے لیے، لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، چاہے کام ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، لینا ہر حال میں حرام ہے۔ 21ویں علامت ہے دین کے علم کو صرف دنیا کی کمانے کی نیت سے حاصل کرنا۔ اور آج ہمارا بڑا طبقہ یہ دین کی کوئی بات بھی سیکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، مقصد صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، چاہے ریاکاری کے انداز میں یا کسی بھی انداز میں، صرف دنیا پیش نظر ہوتی ہے، یہ بھی قیامت کی علامت۔ 22ویں علامت ہے کہ کافروں کا مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ کرنا۔ نیوز بڑے آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، ہر جگہ ہوتا ہے کہ پوری بھیڑ نے اس کو مار دیا۔ جیسے کسی کا شعر ہے، اندھے جگنو، گونگے رستے، بہرے سائے اور کچھ حیوان، میرے قتل کے سب مجرم ہیں، قتل میں شامل کوئی نہیں۔ میرے منصف نے یہ کہہ کر تاریخی انصاف کیا، بھیڑ نے جس کو مار دیا اس کا قاتل کوئی نہیں۔ یہ آج کل اکٹھی بھیڑ ہو کر کسی ایک کو مار دیتی ہے، یہ ہے، اور صرف مسلم نام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کے معاملے میں، وہ اکثر ملکوں کی اکثریت اسرائیل کو مدد دے رہی ہے کہ کسی بھی طرح انہیں ختم کر دو، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت ٹکنے والی نہیں ہے۔ 23ویں علامت ہے درندوں کا آدمیوں سے بات کرنا۔ اس کی کچھ علامتیں پہلے بھی پائی جا چکی اور آگے بھی ہو سکتی ہے کہ درندے انسانوں سے، انسانوں ہی کے انداز میں بات کریں گے۔ 24ویں علامت ہے وقت کی برکت کا ختم ہو جانا، کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح، پتہ بھی نہیں چلتا رمضان کب آیا تھا اور کب آ رہا ہے۔ اور 25ویں علامت ہے دریائے فرات کا خشک ہو جانا اور اس سے سونے کا پہاڑ نکلنا۔ غالباً پچھلے سال وہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی
کہ چند سال پہلے اس کا پانی اتنا تھا اور اب اتنا کم ہو گیا، جس پہاڑ کی علامتیں بتلائی گئی وہ پہاڑ دور سے ہی نظر آ رہا ہے، یہ قیامت کی علامتیں تھی۔ ان کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ علامتیں جب ہمارے اس میں پائی جا رہی ہیں تو ان قریب علامات کبریٰ کا بھی ظہور اور اس کے بعد پھر قیامت کا بھی۔ تو جب قیامت کے یقین ہے، قیامت پر ہمارا ایمان ہے اور اس کا معاملہ قریب ہے، تو ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔